الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. صلوات بر محمد و آل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ زمرد اقبال بنت اقبال الدین مرحوم کی روح کو ایصال فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. كذلك الله ربي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. گرمی اپنے پورے شباب پر ہے، اور اس وقت جو ہے وہ ہر مخلوق کو، نہ کہ انسان کو، ہر مخلوق کو پانی کی ضرورت ہے. تو اس پر کچھ گفتگو ہوگی، اور پھر وہ چیزیں جو سبب بنتی ہیں رحمت الہی کے نزول کا. اور کل کی شب ہے شب شہادت. ہمارے اور آپ کے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام. تو انشاءاللہ کل ملا جلا کر کے کچھ کوئی ڈھنگ کی مجلس نہیں، بس ایک کھچڑی گفتگو ہوگی، اس طرح سے یوں کہہ لیا جائے. آج کے دیکھیے، اگر کسی کام کو، انسان کے کام کو اللہ اپنی طرف نسبت دے دے تو اس سے بڑا کام دنیا میں ہو سکتا ہے؟ بولیے. یا وہ کام کرنے والا جس کے کام کو اللہ اپنے طرف نسبت دے رہا ہے، اس سے بڑا انسان ہو سکتا ہے کوئی؟ ہوں گے آپ مولانا، ہوں گے آپ آیت اللہ، ہوں گے آپ IAS، ہوں گے آپ PCS، ہوں گے آپ بینک مینیجر، ہوں گے آپ DM صاحب، ہوں گے آپ منسٹر صاحب، لیکن جس کے کام کو اللہ اپنا کام کہہ دے بھیا میں کر رہا ہوں، تو اس سے بڑا تو نہیں ہوگا نا کوئی. دنیاوی اعتبار سے آپ چاہے جتنا بڑے ہو، ہم چاہے جتنے بڑے ہو جائیں، تو ایک تو اللہ نے اپنے نبی کے کام کو اپنی طرف نسبت دی ہے. وہ قرآن میں موجود ہے: وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. کہ پیغمبر آپ نے پتھر نہیں پھینکا، جو پھینکا ہے وہ ہم نے پھینکا ہے. تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نبی کے عمل کو اپنا عمل قرار دے رہا ہے. اب نبی کے بعد اس نے کس کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا ہے، اس سے اندازہ کیجئے کہ اس عمل کی اور اس عمل کے کرنے والے کی اہمیت کس قدر ہے. جزاک اللہ، شکریہ. یا تو تشریف رکھیے یا چلے جائیے.
اب ٹہلیے مت. صلوات بر محمد. اصل میں ہم کو کوئی دقت نہیں، مومنین جو ہے نا فطرت ہے آدمی، وہ ہم چلائے جا رہے ہیں، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں تو وہ آدمی بولنے والا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. صلوات بر محمد. تو اب ایک تو اللہ نے اپنے نبی کے عمل کو بولیے اپنا عمل قرار دیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ. دوسرا کس کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل قرار دیا؟ کہاں کس آیت میں ہے؟ تاکہ میری نالج میں اضافہ ہو جائے. وہ اتنا اوپن نہیں ہے نا، صراحت، بات صراحت کی. یہ تو تفسیر میں نکل آئے گا ماشاء اللہ، لیکن اس طرح سے جیسے سیدھے سیدھے خدا نے کہا نا کہ آپ نے پتھر نہیں مارا، اس طرح سے کس کے بارے میں ہے؟ صلوات ذرا سیدھے سیدھے ڈائریکٹ. الم یجد کا یتیمن فآوا، بے شک وہ جائے گا جناب فاطمہ بنت اسد کی طرف، جناب ابو طالب کی طرف، اس سے انکار نہیں ہے. یا جناب خدیجہ کہ صاحب کیا جب ہم نے آپ کو جو ہے وہ ضرورت مند پایا تو ہم نے آپ کو غنی نہیں کیا، تو وہ تفسیر کے طرف ڈائریکٹ بتائیے. اور کہیں ایک آدمی ہے، ایک لوگ ہیں جن کے عمل کو اللہ نے قرآن میں صاف صاف اپنا عمل کہا ہے. بہت سے لوگ اس میں ماشاءاللہ نماز کے بعد قرآن وغیرہ پڑھنے کے عادی ہیں، اور جو سورہ واقعہ پڑھتے ہیں ان کے ذہن میں یہ آیت محفوظ ہوگی جس کو میں نے خطبے کے بعد پڑھا. ارشاد ہوتا افرأیتم ما تحرثون، کبھی تم نے غور کیا کہ یہ تم کھیت ویت جوتتے ہو، حرث یہ جو کھیتی کرتے ہو تم، کبھی اس پر تم نے غور کیا؟ اب قرآن کا جملہ یہ روایت بھی نہیں ہے. اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یہ بتاؤ یہ کھیتی تم کرتے ہو کہ میں کرتا ہوں؟ یا تو اللہ نے ڈائریکٹ اپنے نبی کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا، یا کسان کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا. اس سے پاکیزہ عمل اور کیا ہو سکتا ہے؟ صلوات بر محمد. آپ غور فرمائیں. تو اب میں ادھر سے چلتا ہوں. گرمی شدید ہے. دیکھیے کسی بندے مومن کو پانی پلا دینا، کھانا کھلا دینا، اس پر اتنی تاکید ہے دین کی. کھانے سے ہم سے مطلب نہیں ہے، گرمی بہت ہے، پانی پلا دیئے وہی بہت ہے. اتنی تاکید ہے اس پر. حالانکہ کھانے کے لیے بھی ایک سے ایک روایتیں ہیں. ایک آدھ اشارے کے طور پر نقل کر دوں. ارشاد ہوتا ہے کہ قوت الجسم فی الطعام وقوت الروح فی الاطعام. جسم کی طاقت بڑھتی ہے کھانے سے، روح کی طاقت بڑھتی ہے کھلانے سے. روایت موجود ہے آپ کا. من موجبات مغفرت الرب اطعام الطعام، اللہ کی بخشش کے اسباب میں سے ایک سبب کسی کو کھانا کھلا دینا ہے. ایک روایت میں ہے کہ کھانا کھلانے کا ثواب سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا، نہ ملک جانتا ہے نہ انبیاء جانتے ہیں. تو کھلانا، لیکن یہ گرمی کا زمانہ ہے، پانی کے سہارے چلیں گے آگے تک. اور ابھی 2-3 دن پہلے گزرا ہے دن کیا، پریاورن دیوس، اس پر بھی بات ہوگی. صلوات بر محمد. تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ آج قوانین بنے ہیں، اسلام 1400 سال پہلے یہ باتیں کہہ کے گیا ہے. کاش ہم نے پہچانا ہوتا ہمارا دین کہہ کیا رہا. تو اب پانی پیاسا ہے کوئی، کسی کو پانی پلانے کا ثواب کیا ہے معلوم ہے؟ 2 طرح کے پیاسے ہیں. ایک یقدر علی الماء، مثلا یہاں مجلس میں ہم آئے، وہاں باہر جو ہے بوتل وغیرہ رکھا ہوا ہے، مجھ کو پیاس لگی تھی، دروازے ہی کے اوپر جو ہے نجیب صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اتفاق سے وہیں بیٹھے ہیں جہاں بوتلیں رکھی ہوئی ہیں. میری نظر نہیں پڑی تو میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا. نجیب صاحب نے اٹھایا، لیجئے پانی ڈھونڈ رہے ہیں کیا؟ میں نے کہا شکریہ. جبکہ میری نظر پڑ جاتی میں خود لے سکتا تھا، میں خود پی سکتا تھا. اس میں نجیب صاحب کا کوئی بہت بڑا رول نہیں ہے، ایسے ہی بیٹھے تھے، یہ اٹھایا بسم اللہ. ہمارے آپ کے اعتبار سے یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، اور بھائی رکھا تھا اٹھا کے دے دیا.
یہی نہ ہوا. لیکن اب حدیث کیا کہتی ہے؟ من سقا مؤمنا من ظمأ، اگر کوئی ایسے پیاسے مومن کو پانی پلا دے کہ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، جو پانی پر قدرت رکھتا ہو، مجبور نہ ہو. کسی ایسے کو اگر آپ نے پانی پلا دیا تو 1 مرتبہ پانی پلانے کا ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں 70,000 نیکی لکھی جائے گی. دیکھیے دین بھی ذہانت کا نام ہے، دین میں بھی ذہانت مین چیز. پیغمبر نے کہا کہ بھائی جو علی کی فتح کی خبر پہلے لائے گا اس کے لیے جنت کی بشارت. پبلک دوڑ پڑی. سلمان سمجھدار آدمی تھے، کہیں گئے ہی نہیں، وہیں بیٹھے رہ گئے پیغمبر کے پاس. اب جب فتح ہو گئی پبلک دوڑی، مبارک ہو یا رسول اللہ. کیسے؟ کہ وہ لوگ بھاگ کے آ رہے ہیں یہی بتانے کے لیے. تو یہ ذہانت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو اگر ثواب چاہیے نا تو تھوڑا سا دماغ لگاؤ مولوی صاحب. 54 خرچ نہیں ہوا، 70,000 اکاؤنٹ میں آ گیا. صلوات پر محمد. اور فرما رہے ہیں، دماغ لگاؤ. تو ایک تو وہ کسی ایسے کو پانی پلا دے کہ جو مجبور نہ ہو، اس کا ثواب کیا ہے سر؟ 70. اگر کوئی کسی ایسے کو پانی پلا دے کہ جو مجبور ہے، آ گیا ہے مجلس میں کسی صورت سے پکڑا وکڑا کر کے، فالج والج اٹھ کے جا نہیں سکتا وہاں تک، آپ کو اندازہ ہو گیا، 1 منٹ رکیے میں لا رہا ہوں. اب اگر کوئی کسی ایسے کو پانی پلا دے کہ وَهُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، سید کس کو کہتے ہیں؟ سید کس کو کہتے ہیں؟ سید کس کی اولاد ہے؟ جناب فاطمہ زہرا ہے نا، ائمہ کے اولاد. یہ لوگ کیا ہیں؟ سید. یہ لوگ کس کی اولاد ہیں؟ رسول اللہ، جناب ابو طالب. یہ لوگ کس کی اولاد ہیں؟ نسل ابراہیم میں ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کے ہوئے 2 بیٹے، ایک کا نام اسماعیل، ایک کا نام اسحاق. اسحاق کی لائن ادھر چلی گئی، یعقوب، موسیٰ، وہ جناب عیسیٰ تک. ادھر جناب ابراہیم سے اسماعیل کی لائن آئی. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو کیا جناب اسماعیل کی اولاد غلام بن سکتی ہے؟ سوال یہ ہے، بولیے. تو اسماعیل کے سگے بھائی تھے اسحاق، کوئی کم تھے ان سے؟ دونوں سگے بھائی تھے. اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے بولے یوسف. یوسف غلام بنے کہ نہیں بنے؟ حالات کبھی بھی بدل سکتے ہیں نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کہ واقعی جناب یوسف غلام تھوڑی تھے، اپنے سگے بھائیوں نے کے بیچ دیا. تو ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ تو اولاد اسماعیل بھی پتہ نہیں کب کیا حادثہ ہو سکتا ہے نا. اب سنیے آپ، اگر کوئی کسی ایسے کو پانی پلا دے کہ جو لا يقدر علی الماء، مجبور ہے، نہیں پی سکتا، نہیں اٹھ کے لے سکتا، یا نہیں بوتل خرید سکتا، آپ نے اس کو پانی پلا دیا، ثواب کا گویا اولاد اسماعیل میں سے 10 غلام آزاد کروائے ہیں. صلوات بر محمد. غور فرما رہے ہیں؟ تو ایک مومن کو پانی پلانے کا ثواب، بولیے اتنا ہو گیا نا. اب آئیے، سب کے گھر میں ماشاءاللہ جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کے ہاں تو اللہ کا شکر ہے زمینیں ہیں، پیڑ لگا ہوا ہے، یا شہر میں بھی بعض لوگوں کے پاس تھوڑی سی زمین ہے اس میں ایک پیڑ لگا رکھا ہے. نہیں ہے تو بس اب چھت کے اوپر گملے ہی لگا رکھے ہیں. تو اب تو پیاس تو ان کو بھی لگے گی نا، درختوں کو بھی لگے گی. اب سنیے، ایک پیڑ کو پانی دینے کا ثواب کیا ہے؟ صلوات. دھیرے دھیرے آ رہا ہوں آپ. اب یہاں روایت کہتی ہے من سقا طلحتن او سدرتن. اب یہ طلحہ کوئی درخت ہے، میں نہیں خود سمجھ پایا. سدر یعنی بیری کا پیڑ. تو چونکہ وہ علاقہ ایسا ہے کہ یہ پیڑ زیادہ ہوتے تھے اس لیے نام لے لیا گیا.
ورنہ اگلی روایت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بات صرف بیر کے پیڑ یا تلہ کے پیڑ کی بات نہیں، کسی درخت کو پانی پلا دے. من سقا طلحتن او سدرتن، جس نے کسی درخت کو پانی ڈالا، فکأنما سقا مؤمنا من ظمأ، گویا اس نے ایک پیاسے مومن کو پانی پلایا. آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوا؟ آپ کا دین کیا کہتا ہے؟ من سقا طلحتن او سدرتن، جس نے کسی درخت کو پانی ڈالا، فکأنما سقا مؤمنا من ظمأ، عام پبلک کو نہیں، گویا اس نے کسی پیاسے مومن کو پانی پلایا. تو جب پانی دینا درخت کو اتنا ثواب ہے تو اچھا خاصا پیڑ کاٹنا. صلوات، یہ سن لیجیے آپ، پھر پیڑ کاٹنے کی بات آئے گی، پھر پیڑ لگانے کی بات آئے گی. صلوات بر محمد، جلدی جلدی. فرماتے ہیں من قطع سدرتن. ایک چیز میں آپ کو اور صاف کر دوں، آگے اس طرح کی روایت، یا پہلے چلیے اس کو بیان کر لیتے ہیں پھر اس کو وضاحت کرتے ہیں. من قطع سدرتن، جو کوئی بیری کا درخت کاٹتا ہے، صوب اللہ رأسہ فی النار، اللہ اس کا نوٹا پکڑ کے اس کو جہنم میں ڈال دے گا. کس کو؟ جو کوئی بیری کا پیڑ. بیری کا پیڑ کا مطلب نہیں کہ صرف بیری کا پیڑ، چونکہ وہ پیڑ ہوتا تھا اس لیے نام لیا گیا، ورنہ دوسری روایتوں سے کوئی بھی پھلدار درخت. چنانچہ دوسری روایت یہ ہے، لا تقطع الثمار، خبردار پھلدار درخت کو مت کاٹنا. فَيَصُبُّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْعَذَابَ صَبًّا، ورنہ اللہ شدید عذاب کرے گا تمہارے اوپر اگر تم نے پھلدار. بہت سے امور ہیں، اب 15 منٹ آپ کا اور لے لوں، بہت سے امور ہیں جس سے انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے، اور کچھ امور ہیں جس سے انسان کی عمر گھٹ جاتی ہے. تو گھٹنے والے پر آج وقت نہیں ہے کہ اس پر بھی چلے، عمر بڑھ جاتی. یہاں روایت میں 4-5 چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ کیا کیا کریں کہ ہماری ایج. نمبر 1 یہاں یہ روایت ہے، اسی کو میں سنا. ترک الاذی، پہلی چیز، کسی کو ستاؤ مت. اگر عمر بڑھانا چاہتے ہو مولوی صاحب ہمارے دادا کے ساتھ ان کے دادا نے کیا، کہ وہ وہاں نپٹیں گے، اللہ دادا کیا تھا تمہارے. آپ اپنے کو بچا کے رکھیے. ترک الاذی، کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ، اللہ عمر بولیے بڑھا دے گا. 1. 2 عجیب ہے، توقیر الشیوخ، بزرگوں کا احترام عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ اکثر جو ہے نا، یہ جو بزرگ لوگ بھی ہیں یہ بھی کم تھوڑی ہے. صلوات در بھائی، یہ بھی شرارت کرتے ہیں. ہوا کیا؟ یہ لڑکوں کو لحاظ کا ہوا کیا کہ صاحب 2 دوست ہیں بچپنے کے، 70 سال کے ہو گئے، 75 سال کے ہو گئے، ہنسی بھی ہو رہی، مزہ. اب دونوں پوتی پوتے والے ہو گئے، دونوں کے پوتے موجود ہیں. اب ایک دوسرے کی پول کھول رہے ہیں 75 سال کی ایج میں. تمہارے دادا یہ پیشاب کرتا تھا، یہ کرتا تھا، ارے یہ تو بارات گیا تھا چوتھی میں پیشاب کر دیا. اب وہ بچے کی کیا، اس کو تو نہیں معلوم نا، آپ نے خود ہی تو چھیڑا ہے نا. اب اس کی شرارت، اب دونوں ایک دوسرے کا مذاق ہوا، ابے تمہارے دادا پیشاب کرتے تھے، ابے تمہارے دادا پیشاب کرتے تھے. وہ بات ہوتے ہوتے پھیل گئی. نتیجہ کہ 75 سال کی عمر میں اس بزرگ کا نام ہی پڑ گیا متن دادا. دین کہتا خبردار، وہ بوڑھے ہو گئے ہیں. قرآن کہتا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کی ہم عمر بڑھا دیتے ہیں نا اس کا بچپنا پلٹا دیتے ہیں. اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، بچپنے والی حرکت کریں گے، مگر تمہارا فرض ہے، چاہتے ہو کہ عمر بڑھ جائے، دوسرا کام توقیر الشیوخ، بوڑھوں کا احترام کرو، عمر بڑھ جائے گی. صلوات. خالی عمر نہیں بڑھے. ایک روایت اور سن لیجیے الگ سے، خالی عمر نہیں بڑھے. امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی، اب تو اس میں تو یار تم بھی آ جاؤ گے، اگر کوئی کسی بوڑھے کا احترام صرف اس کے بالوں کے پکنے کی وجہ سے کر لے
کسی نہیں ارے بس امام فرماتے ہیں اس کی شفاعت میں کروں گا. تو یہ دو چیز ہو گئی عمر میں اضافے کا سبب. نمبر ایک ترک الاذی، کسی کو ستاؤ مت. اب اس کا الٹا آپ خود سوچئے، تو کسی کو ستاؤ گے تو کیا ہوگا؟ کم ہو جائے گی. نمبر دو توقیر الشیوخ، بزرگوں کا احترام، نہیں کرو گے تو کیا ہو جائے گا؟ نمبر تین صلۃ الرحم، عمر بڑھانا ہے تو رشتہ داروں کا خیال کرو. کس کے بچے کی فیس جمع ہوئی، کس کے یہاں کیا پرابلم ہے، کس کے یہاں کیا ہو گیا. اور ایک جملہ میں نے کہا کہ کبھی مجلس میں شاید آپ نے بھی سنا ہو کہ ہر خاندان میں اللہ نے ایک دو آدمی ایسے ضرور رکھے ہیں جو اپنے کنبے کو سنبھال سکتے ہیں. اگر خالی ہم اسلام کی اسی تعلیم پر عمل کر لینا کہ دنیا سے بحث نہیں، خالی اپنا گھرانہ اپنا خاندان لے لو کہ بھتیجے کی فیس جمع ہوئی کہ نہیں ہوئی، بھانجے کے ساتھ کیا ہوا، چچا کا لڑکا کہاں پڑا، خالی اپنا کنبہ لے لو، ہر آدمی یہ کر لے، پھر کسی مجبور کو کسی ادارے میں بیوہ پینشن کی درخواست دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے کہ آج وہ چاہے وردھا پینشن لے لے، کام چلا لے، لیکن اللہ کے یہاں ہم پکڑے ضرور جائیں گے. تمہارا سگا بھائی مر گیا، اس کی بیوی ادھر ادھر دوڑ کے بیوہ پینشن لے رہی، تم کیا کر رہے تھے؟ صلوات رسول، پوچھا جائے گا ہم سے. تو تیسری چیز جو عمر میں اضافے کا سبب ہے کیا ہے؟ آپ کہیں گے ارے مولوی صاحب ممبر سے بہت آسان ہے یہ سب پھینکنا. آپ کو کیا پتا کہ میرے بھائی کے مرنے کے بعد اس کے بچوں نے کتنی بےہودگیاں کی ہیں. میرا تو دیکھنے کا دل نہیں چاہتا ان کی طرف. ہوتا نہیں ہوتا کہ تم سے اس سے بحث نہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے تم کو دیکھنا ہے اگر عمر بڑھوانی ہے. وہ جو کر رہے ہیں وہ اپنا جواب دیں گے، آپ جو کر رہے ہیں اپنا جواب. چھٹے امام کے پاس ایک آدمی آیا، صحابی تھا، امام کا نام سن لیجیے آپ. ساری پرابلم وہاں سے کریٹ ہوتی ہے ہمارے یہاں کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے. دین کے طرف تم کو اس سے کیا مطلب ہے، تم کو کیا کرنا یہ دیکھو. مولوی صاحب اب امام کے پاس، امام کا صحابی ہے، امام غور سے دیکھ رہے ہیں. کسی کو بھی باس غور سے دیکھیے تو 2-4 منٹ کے بعد پوچھ لے گا کیا بات ہے نا. اب حضرت دیکھے جا رہے ہیں اسے. اس نے کہا کیا بات ہے مولا، خیریت، کیا کرتے ہو تم؟ کہنے لگا مولا مزدوری کرتا ہوں. کتنا کما لیتے ہو؟ 5 درہم. خرچ اپنے بیوی بچے. اور کہ ایک میرے ماموں ہیں، ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، بس میں ہی ہوں. تو وہ جو 5-2 روپے کماتا ہوں مزدوری میں، اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ مامو جان کا بھی خرچہ میں اٹھائے ہوں. امام نے کہا جبھی تو میں کہوں چکر کیا ہے. کئی مرتبہ ملک الموت آئے واپس ہو گئے. صلوات. غور کر رہے ہیں آپ کیا ہوا؟ یہ دین یہ سکھاتا. تو کتنی چیزیں ہو گئی جو عمر میں اضافے کا سبب ہے. کسی کو اذیت مت دو مولوی صاحب، بوڑھوں کی عزت کرو، صلہ رحم. اور چوتھی چیز وَأَن يَحْتَرِزَ عَن قَطْعِ الْأَشْجَارِ الرَّطْبَةِ، اور پرہیز کرو ہرا پیڑ کاٹنے سے. ہرا پیڑ کاٹو گے عمر کم ہو جائے گی. الا عند الضرورت، مگر یہ کہ بھائی آدمی کو ضرورت ہے، مجبوری ہے، بغیر اسے کام نہیں چلے گا، وہ ایک الگ چیز. لیکن اس میں بھی شرط لگی ہے، کاٹو تو دوسرا لگاؤ. صلوات. اب لگانے پر آئیے. چنانچہ راوی کے کہا. تو اب ایک روایت میں یہاں آپ کو سناؤں، ابھی پیچھے گزری ہے کہ جو بیری کا پیڑ کاٹے گا اللہ اس کو ڈال دے گا جہنم میں، ہے نا. ایک روایت بڑی مشہور ہے، شاید آپ نے بھی سنا ہو. اور گھر کی عورت کو اے بیٹا خبردار بیر کا پیڑ مت کاٹنا. اس کے پیچھے چکر کیا ہے یہ بھی روایت میں نے سنا دی. ایک روایت تو بڑی سخت ہے. پیغمبر نے فرمایا لعن اللہ قاطع الصدر،
بیر کا پیڑ کاٹنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، تو واقعاً کیا جو ہے وہ بیر کا پیڑ کاٹنا حرام ہے؟ یہ روایت ہے۔ اب آئیے، آدمی نے 8ویں امام سے پوچھا جن کی کل شب شہادت ہے، کہتا ہے کہ سألت ابا الحسن عن قطع الصدر، میں نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا بیر کا پیڑ کاٹنے کے سلسلے میں۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہارے ساتھی نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا تھا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی یہ بات وہاں شہرت پر تھی کہ بیر کا پیڑ نہیں کاٹنا چاہیے۔ اس کے پیچھے یہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی کہ پیغمبر نے فرمایا اللہ کی لعنت اس پر جو بیر کا پیڑ کاٹے، تو کیا مطلقاً ہے؟ کہ نہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ حدیث راوی کہتا ہے یہ ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی حدیث۔ ایک بیر کا درخت تھا امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر، سنا ہے، کربلا جا چکے نا، امام کے روضے کے چاروں طرف گیٹ بنے ہیں، ہر دروازے کا نام ہے، قبلے کی سمت والے کا نام باب القبلہ ہے، ویسے ہی ایک دروازہ امام حسین کا ہے جس کا نام ہے کیا؟ باب الصدر ہے، بیری والا گیٹ۔ بیری والا گیٹ کیا مطلب؟ اسی سائیڈ میں قبر کے کبھی بیر کا پیڑ تھا، تو آج جو اس سائیڈ میں گیٹ بنا ہے اس کا نام ہی ہے باب الصدر۔ اس وقت جو بیر کا پیڑ تھا امام حسین سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک پر، وہ ایک طرح سے علامت اور نشانی تھا امام کی قبر کی۔ جب ان لوگوں نے سارے کلا کر لی نا امام کی قبر کا نشان مٹانے کے لیے، ہل چلوا دیے، پانی چھوڑ دیا، آخر میں یہ جو پیڑ تھا یہ نشانی بن رہا، اس کو بھی کٹوا دیا۔ تب راوی کہتا جب وہ پیڑ کٹا جس کو دنیا سمجھ رہی تھی علامت ہے قبر امام، تب ہم لوگوں کی ٹیوب لائٹ جلی ہو، پیغمبر نے اس کے بارے میں کہا اللہ کی لعنت اس آدمی پر جو بیر کا پیڑ کاٹے۔ ورنہ جنرل بیر کا پیڑ کاٹنے میں ایسا کوئی حرام نہیں ہے۔ تب صلوات پر اب امام کا جواب سنیے۔ اس جواب راوی نے پوچھا مولا بیر کے پیڑ کاٹنے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت نے کہا تمہارے ساتھی نے بھی یہی سوال کیا تھا، میں نے جو اس کو لکھا وہی تم بھی سن لو۔ کیا؟ اب امام نے فرمایا قد قطع ابو الحسن علیہ السلام صدرہ، مولا علی نے بیر کا پیڑ کاٹا ہے۔ لو اب کیا ہوا؟ تو اس کا مطلب وہ حدیث جو تھی وہ جنرل نہیں تھی نا، وہ مخصوص تھی امام حسین کی قبر والے۔ ہو گئی بات؟ میں نے پوچھا مولا 8ویں امام سے کیا فرماتے ہیں آپ بیر کا پیڑ کاٹنے کے بارے میں؟ فرمایا قد قطع ابو الحسن صدرا، مولا علی نے بیر کا کاٹا ہے، مگر خالی کاٹا نہیں ہے، وغرس مکانہ عنبا، یہاں ایک بیر کا پیڑ کاٹا دوسرا انگور کا پیڑ لگایا۔ تو کاٹ سکتے ہیں، شرط کیا ہے کہ اس کی جگہ معلوم ہوا دادا بیچارے لگا کے چلے گئے، ہر سال جاتے ہیں 20,000 کا ایک پیڑ بیچ کے آتے ہیں، لگانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ ایسے لوگوں کے لیے روایت کہتی ہے پیڑ کاٹو گے اللہ شدید عذاب کرے گا۔ صلوات پر محمد، غور فرمایا آپ نے؟ لہذا خالی کاٹنے کی ممانعت صرف نہیں ہے، لگاتے بھی رہیے۔ جب قیامت آ جائے گی سر کچھ بچے گا؟ ہاں چل چکی ہے، کہاں پہنچی؟ پاپا مو زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں پہنچ جائے گی مثلا، تو اب تو کچھ نہیں بچنا ہے نا، نہ ہم رہیں گے نہ زمین، دنیا ہی نہیں رہے گی۔ لیکن پیڑ لگانے کی اہمیت اس قدر ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ان قامت الساعہ، اگر قیامت آ گئی ہو اور تمہارے ہاتھ میں کوئی پودا ہے درخت کا، اگر اتنا ٹائم مل جائے کہ اس کو زمین میں لگا دو تو پیڑ لگا کے تب مرو، جبکہ اس سے کچھ بننا نہیں ہے۔ اب تو قیامت آ رہی ہے، یہ گویا اس لیے فرمایا ہے کہ پیڑ لگانے کی اہمیت کا اندازہ کرو۔ صلوات بر محمد۔ ایک مرتبہ مولا جا رہے تھے سلام اللہ علیہ، اونٹ کے اوپر پوری بوری لدی تھی، کسی نے پوچھا یا ابو الحسن کیا ہے؟
تو اس بورے میں جانتے ہیں کیا تھا؟ کھجور کے بیج. مولا نے نہیں فرمایا کھجور کا بیج. کھجور کے بیج کو عربی میں کہتے ہیں نوا. یہ نہیں کہا کہ نوا ہے، کھجور کا بیج ہے. تب کیا یعنی کیا ہے؟ فرمایا نخلن انشاءاللہ. اللہ نے چاہا کھجور کا پیڑ لیے جا رہا ہوں، اور وہ پورا بورا مولا کائنات نے بیج کا نکال کے سب لگایا اپنے ہاتھ سے. روایت کہتی ہے کہ ایک بیج بھی ادھر ادھر نہیں، وہ پورا پیڑ تیار ہوا. صلوات بر محمد. یہ ہے اہل بیت. سمجھ گیا؟ چنانچہ فرماتے ازرعوا واغرسوا، زراعت کرو، کھیتی کرو، واغرسوا، پیڑ لگاؤ. فلا واللہ، خدا کی قسم، ما عمل الناس عملا اطیب احل ولا اطیب، کسی نے اس سے زیادہ پاک اور حلال کام نہیں کیا. جتنا زیادہ پاک اور حلال کام کیا ہے؟ پیڑ لگانا. اور البتہ اپنی زمین میں. اس لیے نہیں پیڑ لگائیے کہ ہمارا قبضہ ہو جائے گا ان کی والی پر، اس کا تو بڑا معاملہ خراب ہے. صلوات اپنی والی پر. اب سنیے، آپ مولانا وسیع حسن صاحب مجلس پڑھتے ہیں، تو اب ان کی مجلس کا حال یہ ہے کہ روایتیں بہت ہیں اس سلسلے میں، حالانکہ اس میں بڑی شرطیں ہیں، عارفن بحق اور وہ کیا کیا، اس پر پتہ نہیں، لیکن چلو بھائی مان لیتے ہیں کہ ہو گئی. تو جتنا ثواب روایتوں میں لکھا ہے کب تک ملے گا ہم کو؟ جب تک زندہ ہیں اور پڑھ رہے ہیں. اس میں 50 شرطیں ہیں. جس دن مرے اس دن اکاؤنٹ بند ہو جائے گا نہیں بند ہو جائے گا؟ اب پڑھی نہیں، اکاؤنٹ بند ہو گیا نا. کچھ لوگ ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا اکاؤنٹ نہیں بند ہوتا. صلوات، ہمارا بند ہو جائے. وسیع حسن صاحب مر گئے، اکاؤنٹ کلوز. اب جتنا ہے اسی پہ قناعت کیجئے، یا بیٹھ کے انتظار کیجئے کہ الہ آباد میں کوئی بندہ خدا یاد کر لے، ایک فاتحہ پڑھ دے بس، ورنہ آپ کا جو ہے وہ کھاتا کلوز ہو گیا. روایت کہتی ہے 5-6 لوگوں کے بارے میں، دو ایک جو یاد ہے سناتا ہوں پھر میں ان پر آتا ہوں. مگر کچھ لوگ ہیں جن کے مرنے کے بعد بھی اکاؤنٹ بند سیز نہیں ہوتا. نمبر 1، من بنا مسجدن، اگر کوئی مسجد بنا کے چلا جائے تو جب تک وہ مسجد ہے نا، جب تک اس میں نمازی نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز تو پڑھیں گے آپ، مین کام آپ کا ہے، بنایا انہوں نے ہے، لیکن آپ پڑھ رہے ہیں نا، تو آپ کا جو ثواب ہے اس میں سے کمیشن کٹ کے بنانے والے کو پہنچ جائے گا. صلوات جب تک چل رہی ہے مسجد. من بنا مسجد، یا کسی نے کوئی قرآن چھوڑ دیا، جب تک قرآن ہے اور اس کو لوگ پڑھ رہے ہیں آپ کا ثواب پہنچتا رہے گا. کسی نے لائق اولاد چھوڑ دی، جب تک وہ استغفار کرتی رہے گی آپ کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے. اور نمبر 5 یا 4 کیا تھا؟ اگر کسی نے کوئی درخت لگا دیا. دیکھیے، لڑکے چھماہی کر دیں، برسی کر دیں، 40واں کر دیں، وہ ان کی لیاقت ہے، لیکن ہم چاہیں تو خود ایسا کر کے جا سکتے ہیں کہ روز 40 بھر کا ثواب پہنچتا رہے. اکاؤنٹ مثلا پیڑ لگا دو، جب تک پیڑ رہے ایک آدمی بھی اس کے سائے میں بیٹھا، اللہ تیرا شکر ہے. آپ قبر میں ہے، جیسے ہی اس کو کچھ آرام پہنچا آپ کے پیڑ کے نیچے 60 سے کمیشن کٹا آپ کے اکاؤنٹ میں پہنچ جائے گا. توجہ فرما رہے ہیں؟ صدقہ نکالتے ہیں ہاں؟ کتنا نکالتے ہیں؟ 10 روپیہ، 20 روپیہ، 50 روپیہ. کربلا اور بلا جانے لگے حج پر تو زیادہ زیادہ کتنا کر لیں گے؟ 100 روپیہ بس نا. لیکن جتنا بڑا صدقہ پیڑ لگانا ہے، کروڑ پتی آدمی اتنا صدقہ نہیں کر سکتا، ارب پتی آدمی اتنا صدقہ نہیں کر سکتا. ایک جو ہمارے یہاں چلا آ رہا، مثلا ہم کسی گاؤں کے رہنے والے الہ آباد میں آ کے بس گئے، ارے اور زمینیں پڑی، کیا کریں، ملنا جلنا کچھ ہے نہیں،
کوفت ہوتی ہے. میں تو اس کو جو ہے وہ بیچنے کے موڈ میں ہوں. دین کہتا خبردار یہ کام مت کرنا. ایک منٹ سن لیجئے اس کو بھی. صلوات در محمد. خبردار یہ کام مت کرنا. امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ نے فرمایا, تفسیر نمونہ انبیاء مکاری نے بھی لکھا اس روایت کو, حافظوا ارضکم, اپنی زمینوں کی حفاظت کرو, فإنہا امکم, یہ زمینیں تمہاری مائیں ہیں. زمین کیسے ماں ہو گئی؟ ہم نے یار بچپنے سے مادر گیتی سنتے آئے ہیں, وہ اس کے چکر میں کوئی آپ کے یہاں تعصب سے ہٹ کے بات کیجئے نا. تو بچپنے میں قومی آواز وغیرہ اردو کے اخبار, مادر وطن, مادر وطن, مادر گیتی, گیتی مانے زمین نا. خود زمین کیسے ماں ہو سکتی ہے؟ جس دن سے ہمارا وجود ہے, ہم کو کھانا کس نے دیا باس؟ 9 مہینہ یہاں رہے, کھانا کہاں سے ملا, کس نے دیا؟ بولیے, ماں نے. اب اس دنیا میں آ گئے, کچھ کرنے کے لائق نہیں ہے. 2 برس تک حکم قرآن کے مطابق کھانا کس نے دیا؟ اب وہاں سے جب چھوٹے, اب بولیے آپ لکھپتی ہیں, کروڑ پتی ہیں, ارب پتی ہیں, 50 جہاز آپ کے چلتے ہیں, جہاز تھوڑے کھائیے گا, سونا چاندی تھوڑی کھائیے گا. اب کون کھلائے گا آپ کو جب ماں سے ہٹے؟ کہ اب یہ زمین کھلائے گی, تو جو کھلائے گی وہی اماں ہے. کوئی اماں کو تھوڑی بیچتا ہے. صلوات بر محمد. مولانا کوفت ہوتی ہے, کوفت. اچھا خاصا بھی گئے, 10,000 روپے لگا کے آئے, سب ایک دانہ نہیں ملا بھائی. میں نے لگوایا تربوز, اپنا باؤنڈری کر دی پوری. جب بہت عاجز ہو گئے, باؤنڈری کر, ہم نے کہا اب کی تو بچے گا. تربوز لگوا لگا. وہاں گاؤں میں لڑکوں نے شاید 2-4 کھایا. پارس کہے پپو لے گئے, پپو کہے پارس لے گئے. تب کیا مجھ کو شاید 1 یا 2 کبھی ملا ہوگا. تب کیا کریں, چھوڑ دیں؟ میرے بھائی سے ہی بحث ہوتی ہے. کہا مت چھوڑو, نہیں ملے گا کوئی بات نہیں ہے, تم لگا دو, کوئی تو کھائے گا. چور کھائے گا, چوری ہو جائے گا. کہا اس کو چوری کی سزا ملے گی, تمہارے اکاؤنٹ میں صدقہ لکھا جائے گا. صلوات. اب یہ حدیث میں سنا رہا. ما من مسلم یغرس غرسا, کوئی بھی کوئی ایک درخت لگا دے, فیاکل منہ طیر, اس سے پرندہ کھائے, او انسان, یا انسان کھائے, او بہیمہ, یا جانور کھائے, چاہے جو کھائے, پرندہ کھائے, انسان کھائے, جانور کھائے, الا کان لہو بہی صدقہ. تمہاں نے پیڑ لگایا تھا نا, پرندہ کھا رہا ہے, جانور کھا رہا ہے, طوطا کھا رہا ہے, تمہارے اکاؤنٹ میں صدقہ لکھا جاتا رہے گا. تو جو کام تم جو ہے 5,000 جو ہے وہ کسی کی مدد کر کے ثواب نہیں پا سکتے ہو, وہ تمہارے پاس جو 1 بیگھہ پڑا اسی میں کچھ ڈال دو, چھینٹ دو, جانور کھائے گئے, اور صدقہ تو ملے گا نا. زمین اللہ نے پیدا کی, اس کو خالی مت چھوڑو. صلوات پر محمد. اکثر یہ ہوتا صاحب اس سال جو ہے فصل ٹھیک نہیں ہے, اس طرف جب ارے مشکل سے 100 آم پھلے ہوں گے, مشکل سے گن لیجیے جا کے 200, لیکن کچھ درخت ایسے ہیں کہ چاہیے اتنا کم پھلے, گن پائیے گا. جامن ہے آپ کے آنگن میں ایک, سن 70 میں دادا لگا کے گئے تھے, کم پھلی اس سال, ذرا گن کے بتائیے تب بھی کتنی پھلی, گن لیجیے گا بیٹا. یہاں روایت کہتی ما من رجل یغرس غرسا, اگر کوئی ایک پیڑ لگاتا ہے, کتب اللہ له من الاجر, خدا کتنا ثواب دے گا, قدر ما یخرج من ثمر ذلك الغرس, اس پیڑ میں جتنا پھل لگے گا اتنا ثواب تمہارے اکاؤنٹ میں لکھا جائے گا. کس آدمی کو اتنا, کون سے ارب پتی کھرب پتی کو اتنا ثواب مل جائے گا؟ جس کے پاس 10 بسوا ہے وہ بھی یہ ثواب لے سکتا ہے. صلوات بر محمد. لہذا بس
ارے بھائی ہم ادھر بھی گھومنا تو بات ہی لمبی ہوگی. بارک صلوات بر محمد و آل. یہ ہوا پہلا موضوع کہ پیڑ لگائیے، زراعت کیجئے، فضا ہری بھری ہو، اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ جہاں درخت زیادہ ہوں گے وہاں بارش بھی زیادہ ہوگی. تو اگر رحمت الہی چاہیے تو پیڑ لگائیے، ثواب سے ہٹ کے بھی کہ راحت ہو جائے کچھ موسم میں. اب آئیے دوسرا، کل ہے شب 13، پرسوں 13 ہے، وہ 23 ہے. ہمارے اور آپ کے 8ویں امام، امام علی ابن موسیٰ الرضا سلام اللہ علیہ کی شہادت کی شب ہے، جس امام کے کہتے ہیں کریم اہل بیت. زیارت پڑھتے ہیں آپ، السلام علیک یا غریب بولو بیٹا، السلام علیک یا غریب الغربا. واٹس میننگ آف غریب؟ بولتے ہیں نا آپ لوگ نے، السلام علیک یا غریب الغربا. واٹس میننگ آف غریب بیٹا؟ غریب، اسی لیے میں نے کہا اردو کا غریب اور ہے اور عربی کا غریب اور ہے. عربی میں غریب کہتے ہیں مسافر کو. کس کو؟ مسافر، پردیسی. اسی لیے آپ نے سنا فلاں کو عالم غربت میں موت آئی، تو وہ اردو والی غربت نہیں ہے، فقیری، یعنی عالم مسافرت میں. اسی لیے امام کی زیارت میں کیا پڑھتا؟ السلام علیک یا غریب الغربا. کیوں؟ وطن مدینہ ہے نا، غربت میں موت آئی توس میں. 2 السلام علیک یا بولیے معین الضعفاء. سلام اس امام پر جو مددگار ہے کمزوروں کا بھی اور فقیروں کا بھی. مطلب خالی فقیروں کی بات نہیں ہے، کوئی بھی جس اعتبار سے بھی کمزور ہے اپنے امام کو فریاد کرو، امام مدد کریں گے. السلام علیک یا مغیث الشیعہ والزوار. سلام اس امام پر جو فریاد رس ہے اپنے زائروں کا اور اپنے شیعوں کا. 1-2 قصہ امام کا سن لیتے ہیں اور بس تمام. ایک اچھی سی صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ایک چیز ہم بتائیں، اہل بیت میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ ہمارے سامنے کوئی گندا آدمی آتا ہے، چور بدماش بے ایمان آ جائے، اس کی بات مت کرو یار. اگر یہی مزاج اہل بیت کا ہوتا، آپ بتائیے کوئی آدمی ٹھیک ہو سکتا تھا؟ بولیے. دین ہماری سوچ کا نام نہیں ہے، سیرت اہل بیت کا نام دین ہے. کب آئے جناب حر؟ آخری دن صاحب عاشور کو. ہم آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ یہاں لا کے گھیر کے، ہاں اب جب سب کچھ ہو گیا تو آ رہے ہیں صاحب غلطی ہو گئی چلو یہاں سے. آپ بتائیے حر کا عشر کیا ہوتا؟ لیکن نہیں، یہ لوگ اتنے بڑے کریم ہیں، جب سدھر جاؤ آ جاؤ ہمارے پاس، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون کیسے سدھر سکتا ہے، وہ طریقہ نکالتے ہیں. صلوات بر محمد. ایک قصہ میں آپ کو سناتا ہوں امام کا، اس میں دونوں چیزیں آ جائیں گی. وہ بولا السلام علیک یا مغیث الشیعہ والزوار. سلام اس امام کو جو اپنے زائروں کا فریاد رس ہے. ایک آدمی نے، نجیب صاحب، نئی وہی بس شروع ہوئی تھی تو اس آدمی نے بس خرید لی. تو بجائے جو ہے وہ روڈ پر چلانے کے، وہ کرتے کیا تھے کہ قافلہ لے جانے لگے مشہد. معلوم ہوا 1 ہفتہ جانے میں، 1 ہفتہ آنے میں، ہفتہ بھر رہنے میں پورا مہینہ نکل گیا. پھر آئے، پھر اپنا تیاری ہو رہی ہے. تو اب وہ پلٹے ہیں، اب نیا قافلہ چلنے کی تیاری ہو رہی ہے. ایک دن خواب میں دیکھتے ہیں امام آئے ہیں، فرماتے ہیں اب کی جب قافلہ لے کے آنا نا تو ابراہیم کو لیتے آنا. ابراہیم کون؟ اس علاقے کا مشہور پاکٹ مار. صلوات بر محمد. سنیے، ان کو پتا ہے کیسے کون ٹھیک ہوگا. ہماری بات اور ہے، ہم تو منہ بنا لیں گے.
بجائے سدھارنے کے. یہاں دیکھیے ان کی بھی سمجھ میں نہیں آیا. دوسرے دن پھر ریپیٹ ہوا خواب, نہیں توجہ دی. جب تین دن یا اور شاید لگاتار ہوا کہ یار کچھ چکر ضرور ہے. یہ شاید جانتا بھی نہیں تھا. اے بھیا تم جانتے یار ابراہیم جیب کترا کون ہے؟ ابراہیم پا, ارے وہ کہاں ملے گا؟ فلاں جگہ. ڈھونڈتے ڈھانٹتے پہنچ گئے. ایک بات اور بتائیں, گناہگاروں کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ مجرم ہے کہ جو مجرم ہے اور اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہیں, جیسے حضرت ہور. ایسے لوگ کے سدھرنے کے چانسز بہت ہیں. دوسری قسم مجرموں کو ہوتی ہے ہم لوگوں کے ٹائپ کے. مجرم بھی ہے, بدماش بھی ہے, گناہگار بھی ہے, اور اپنے کو بڑا اللہ والا اور ذاکر. ایسے لوگوں کا وسیع حسن ٹائپ کے سدھرنا اگر ہم امپاسبل نہ کہیں تو بہت مشکل ہے, مگر یہ کہ اللہ کرم فرما دے. صلوات بر محمد. بہرحال تو وہ پاکٹ مار تھا, مگر اس کو یہ پتا تھا کہ اہل بیت کیا ہے. ہماری طرح تھوڑی تھا ہزار بدماشی کر کے ممبر پہ آ کر کے منہ چھیٹ کر کے اللہ والے بن جائے. ایسے لوگوں کو بڑا برا حشر ہوگا. مگر یہ کہ مومنین بیچارے کچھ دعا کر دے کہ رے مولا بہت رلایا ہے اس نے, ہم لوگ کہہ رہے جانے دیجئے. چھوڑ بھی سکتے ہیں, انشاءاللہ چھوٹ جائے. صلوات بر محمد. ڈھانٹتے پہنچ گئے اڈے پر. السلام علیکم ابراہیم بھائی. وعلیکم السلام. کون بھائی؟ کیا بھیا؟ کہ یہ کل لے جاؤ, ہم قافلہ لے جاتے ہیں. کہ تو لے جاؤ, تو روکا کس نے؟ کہ ہم سوچ رہے ہیں آپ بھی چلیے. کہ سنو وہ پاک جگہ ہے. دیکھیں اسی احساس اسی کا نام ہے. وہ پاک جگہ ہے, پاک لوگوں کی. ہم جیسے چوروں کی جگہ نہیں ہے. جا اپنا کام کرو. نہیں چلیے صاحب, نہیں چلیے صاحب. تو جان چھڑانے کے چکا. اچھا وہ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ کسٹمر ڈھونڈ رہا ہے, اس کو کیا پتا کہ یہ کیوں ہم کو کہہ رہا کہ یار جاؤ. وہاں قاعدے کے لوگ جاتے, ہم جیسے چور چکے تھوڑی جائیں گے. ارے نہیں صاحب چلیے. ارے یار سنو تو, فری میں تو لے نہیں جاؤ گے, پیسہ لو گے نا. یہ دیکھو بڑھیا بٹوا مارا 3 روپے, لے چلو گے اس میں, جان چھوٹے. اس نے کہا جب ہم کہہ رہے ہیں چلیے تو آپ سے پیسہ کس نے مانگا؟ آپ کا جانا آنا رہنا کھانا سب میرے ذمہ. عجب کتنا ہی بدماش ہو. فری کی زیارت کون شیعہ چھوڑ دے گا آپ بتائیے؟ نجیب صاحب فری نہ کوئی لے جائے کربلا, نہیں میرا موڈ نہیں ہے, کرے گا تو 1000 کام چھوڑ کے چلا جائے گا. اچھا چلو پیسہ نہیں میرے پاس بعد میں. کہ نہیں صاحب آپ نے کہہ دیا تو سب ہمارا. چلو چل پڑا قافلہ. اب وہ صاحب بیابان, معلوم ہوا 50 کلومیٹر ادھر ادھر 50 کلو, کہیں نہ آبادی نہ آدمی نہ آدم ذات. راہزنوں نے روک لیا, بس رک تو ہو گئے سب, نکال جو کچھ ہے نکالو. اب ڈر کے مارے جتنے زائر تھے بیچارے ان لوگوں نے, اور وائے صاحب جو ہے وہ جو استاد تھے ان کو دے دیا, استاد نے اپنا رکھ لیا. چلو جاؤ. بس چل پڑی. تھوڑی دور جا کے 1-2 کلومیٹر پتہ نہیں کتنا, بہرحال وہ اچھا وہی مالک وہی ڈرائیور وہی سب کچھ وہی قافلہ سالات. ایک سائیڈ میں بس لگا کے لگا بھو بھو رونے. ابراہیم پاکٹ مارنے کا کیا بات ہے؟ کہنے لگا بات اتنے سارے لوگ, ان کا تو اپنا گیا نا, میں کیا کروں؟ میرے ذمہ یہ سب ہیں, ان کو ٹکاؤں گا کہاں, کھلاؤں گا کیسے؟ اور وہ سب تو بات کی بات ہے, پہنچے تب نا. ڈیزل کہاں سے بھرائیں گے؟ ابھی تو کچھ دور جا کے رک جائے گی. ابراہیم نے کہا اچھا تو پیسے کی دقت. ہاں صاحب بلاؤ سب کو, سب ظاہر ہے کوئی جھوٹ تو بولے گا نہیں یہاں سفر زیارت میں. سب سے کہو آ جائے, جس کا جتنا گیا ہم سے لے لے. جی کہاں پہ دے گا؟ سب آئے, جی ہمارا 5 تھا صاحب, ہمارا 10 تھا صاحب, ہمارا 15 تھا, سب کا دے دیا. تم بتاؤ. اس نے اپنا بتایا 100-200 جو بھی رہا اس زمانے کے حساب سے ہو گیا بھیا سب کا. یہ 3 میرا ہے. شروع سے لوگوں نے اتنا پیسہ تم کہاں رکھے تھے اور تمہارا کیسے نہیں مار پائے؟ کہ مجھ کو جانتے ہو میں کون ہوں؟
کہ پاکٹ مار کا تم لوگ تو گھبرا گئے، اور میں تڑے تھا کہ یہ سردار کو لا کے دیتے، سردار رکھتا کہاں ہے؟ سمجھ گئے؟ جیسے اس نے رکھا میں نے مار دیا، چلو۔ جب اس نے یہ قصہ سنایا تب وہ بس والا لگا اور تیز رونے کہ یار اب کیا، اب چلو تو ہو گیا نا، کہ اب سمجھ میں آیا 3 دن لگاتار مولا کیوں آئے ابراہیم کو لے کے آنا۔ ان کو یہ بھی پتا ہے کون کیسے سدھرے گا اور کس سے کب کیا کام لیا جا سکتا۔ السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار، سلام اس حسین، اس امام رضا پر جو فریاد رس ہے اپنے زائروں کا، اپنے شیعہ کا۔ بس پہنچ گئی، ہاں بس پہنچ گئے۔ اترو بھائی، اترو اترو اترو، آئے ابراہیم پہنچ گئے۔ کہا اسے تھوڑی اتریں گے، کہا تب، کہ تم لوگ خود سے آئے ہو، خود سے آئے اتر جاؤ، ہم تو گرفتار ہوئے ہیں، ہم تو پکڑوائے گئے ہیں، ہم کو ویسے لے چلو جیسے چور لے جایا جاتا ہے، جیسے پاکٹ مار لے جایا جاتا ہے ویسے لے چلو۔ ان کو پتا ہے کون کیسے ٹھیک ہوگا۔ خدا اس امام کی شہادت کی تاریخ، یا اللہ اس امام رؤوف کے صدقے میں ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ بدوایا ہاتھ اس طرح سے لے چلو۔ بہرحال ہفتہ 10 دن پر جتنا بھی رہا ہو قافلہ، چلو بھائی قافلہ چل رہا ہے، ابراہیم چلو، کہ تم لوگ جاؤ، خود سے آئے تھے جاؤ، ہم تو اریسٹ کروائے گئے ہیں، ہم تو گرفتار کروائے گئے ہیں، ہم کو جب تک چھوڑا نہیں جائے گا ہم نہیں جائے۔ لیکن ایسے رؤوف، ایسے کریم کی بھی قدر نہیں کی گئی۔ مامون نے بلایا، لعنت اللہ علیہ، انگور میں بجھا ہوا زہر میں بجھا ہوا انگور حضرت کے سامنے رکھ دیا گیا، نوش فرمائیے۔ امام نے کہا نہیں کھاؤں گا، کہا نہیں کھائیں گے تو پھر مجھ کو وہی کرنا پڑے گا جو میرے بزرگوں نے آپ کے بزرگوں کے ساتھ کیا ہے، دھمکی ایک طرح، یوں مار دیں گے سیدھے سیدھے۔ 2 دانے یا 1 دانے امام نے دہن میں رکھ لیے اور مڑ گئے۔ تشریف رکھیے، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا وہیں جا رہا ہوں جہاں تو نے بھیجا۔ وہیں جا رہا ہوں جہاں تو نے بھیجا ہے۔ جاتے وقت اپنے صحابی سے کہہ گئے تھے جب میں نکلوں اگر یہ ردا میرے سر پہ تو مجھ سے بات مت کرنا، تو وہ ردا ڈال کے سر پہ نکلے تو کچھ بولے نہیں۔ امام اپنے حجرے میں آ گئے، خادم کہتا ہے تھوڑی دیر میں میں آیا حجرے میں، حضرت کے آنے کے بعد تو دیکھا کہ ایک صاحبزادے امام کے سینے پر، امام اپنا دہن ان کے کان کے پاس کچھ ان کو تعلیم فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا صاحب گھر تو بند تھا، دروازہ بند تھا، کمرہ بند تھا، آپ کیسے آئے؟ فرمایا جو خدا مجھ کو مدینے سے آنے واحد میں توس پہنچا سکتا ہے وہ بند دروازے سے اندر بھی لا سکتا ہے۔ یہ کون؟ ایک ہی بیٹے ہیں امام رضا علیہ السلام کے، جانتے ہیں، اسی لیے اللہ کی مرضی ہے نا، امام رضا علیہ السلام کے ایک ہی بیٹے جناب امام محمد تقی علیہ السلام، لہذا جو رضوی ہیں وہ ایکچول میں کیا ہیں؟ تقوی ہیں۔ لیکن امام نے فرمایا کہ چونکہ میرے والد کے میرے علاوہ کوئی بیٹا نہیں ہے کہ جن کی اولاد اپنے کو ان کی طرف منسوب کرے، لہذا اپنے بچوں سے کہا کہ تم اپنے کو منسوب کرو۔ امام محمد تقی سلام اللہ علیہ اعجاز کے ذریعے آئے، اپنے ہاتھ سے غسل دیا، خود کفن پہنایا، خود نماز جنازہ پڑھی۔ بات کے حالات تو بات کیا ہے جو مامون وغیرہ سے بحث نہیں ہے، لیکن امام رضا پردیس میں تھے، ہے نا، مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے، مگر خود نے فرمایا امام رضا کی بات۔ 8ویں امام کے ایک صحابی ہیں جن کو کہا جاتا ہے ابن شبیب، حضرت نے ابن شبیب سے ایک دن کہا یا ابن شبیب ان کنت باقیا علی شیء فابک للحسین،
اے فرزند شبیب، اگر کسی چیز پہ رونا آئے نا تو حسین پر رو۔ بس 2-4 منٹ، اگر کسی چیز پہ رونا آئے تو فبک للحسین۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ جتنا میرا مولا مظلوم ہے نا، 14 معصومین میں کسی کے ساتھ اتنا نہیں ہوا جتنا امام حسین کے ساتھ۔ سنائے آپ کو 1-2 سنائے ہیں آپ کو۔ ایک بزرگ عالم گزرے ہیں مرحوم شیخ جعفر شوستری۔ اب چونکہ زمین ومین کی بات چلی تو مصائب بھی چلیے ادھر ہی چلتے ہیں۔ مرحوم شیخ جعفر شوستری مراجع میں تھے مگر مجلس بھی پڑھتے تھے۔ عام طور سے مرجع وغیرہ مجلس نہیں پڑھتے، ان کا اپنا دوسرا تھا، مگر وہ پڑھتے تھے۔ کتاب لے کے بڑی دعا وغیرہ کی کہ مولا کب تک چلے گا یہ کتاب دیکھ دیکھ کے کب تک پڑھیں گے۔ ایک دن خود ہی فرماتے ہیں خواب دیکھا شب عاشور ہے، کربلا ہے، امام حسین سلام اللہ علیہ ہیں اور حضرت حبیب ابن مظاہر۔ امام حسین نے فرمایا حبیب دیکھو مہمان آیا، یعنی شیخ جعفر، پانی وانی تو نہیں ہے لیکن اب مہمان نوازی تو ضروری ہے نا، بھی دیکھو کچھ ہو تو دو ان کو۔ تو وہ کہتے ستو ٹائپ کی کوئی چیز تھی، جناب حبیب نے لا کے دیا، میں نے تھوڑا سا چکھ لیا، آنکھ کھل گئی۔ کا اس کا اثر یہ ہوا کہ پھر ایک بار جو پڑھ لیا نا، پڑھ لیا، پھر کتاب اتاب کی ضرورت نہیں۔ تو یہ میں نے اس لیے آپ کو سنایا تاکہ آپ کو اندازہ یہ ہو کہ شیخ جعفر وہ ہیں جن پر تائید ہے اہل بیت کی۔ انہوں نے امام کی پیاس کا جو منظر بیان کیا نا اور مجلس تمام۔ شیخ جعفر فرماتے ہیں، اور جو لوگ دیہاتوں ہاتھوں کے رہنے والے ہیں، کسان ہیں، وہ اس بات کو زیادہ سمجھیں گے۔ دیکھا بھی ہوگا جب آپ زمین کو پانی بھر دیجئے اور کچھ دنوں کے بعد سوکھ جائے، جیسے آج کل کا مہینہ جون کا، اور شدید اس کی جوتائی نہ کی جائے نہ پانی ڈالا جائے، تو جب زیادہ گرمی پڑتی ہے تو زمین جگہ جگہ سے پھٹ جاتی ہے۔ شیخ جعفر شوستری نے امام کی پیاس کے لیے یہی جملہ کہا ہے۔ حضرت کے قلب مبارک کی کیفیت یہی تھی، اور خود امام فرماتے ہیں سلام اللہ علیہ، روایت میں ہے آئے میدان میں، جملہ سنیے، خدا کی قسم پڑھنے لائق نہیں ہے لیکن نہیں پڑھوں گا نا، یہ بچے ہمارے، ان کو کیسے پتا چلے گا کہ کتنا ظلم ہوا ہے، ورنہ حقیقت یہ کہ یہ بدتمیزیاں پڑھی جانے کے لائق نہیں ہے، اور پھر بھی اگلا جملہ نہیں کہہ پاؤں گا، میری ہمت نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے جب سب چلے گئے، مولا میدان میں آئے، پیاس کی کیفیت سنا دیا میں نے نا شیخ جعفر کی زبانی۔ حضرت آئے، فرماتے ہیں مجھے تھوڑا سا پانی دے دو، میرا کلیجہ پھکا جا رہا، میرا کلیجہ پھکا جا رہا، مجھے تھوڑا سا پانی دے دو۔ نقل کرنے کے لائق نہیں لیکن اس کو سنا دیتا ہوں، اگلا والا نہیں سناؤں گا۔ یہ ملعون خدا لعنت کرے شمر جانتے ہیں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حسین دیکھ رہے ہو فرات سانپ کے کھال کی طرح بل کھا رہی ہے، کتے سور پی سکتے ہیں، حسین تم کو نہیں پینے۔ اس کیفیت کے باوجود، اب سنیے کیا ہے امام، اس کیفیت کے باوجود خود یزیدی فوجی کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں اتنا بہادر آدمی نہیں دیکھا کہ ایک بھری دوپہر میں جس کا بھائی بھتیجے بھانجے اولاد سب مار دیے گئے ہوں اور وہ خود 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہو، لیکن وہ یزیدی سپاہی کہتا مگر اس کے باوجود، پیاس کی شدت سنا چکا میں، اس کے باوجود وہ کہتا ہے جب امام آئے ہیں میدان میں تلوار اٹھائی ہے، یہ فوجیں بھاگتی تھی اور امام سے پناہ طلب کرتی تھی۔ جب یہ فوجیں بھاگتی تھی نا تو تڑپ کے میرا مولا فرماتا تھا کہاں بھاگ کے جا رہے ہو؟ تم نے میرے اکبر کو مارا۔ کہاں بھاگ کے جا رہے ہو؟ تم نے میرے عباس کو مارا۔ لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا کہ بعض روایتوں میں ہے کہ کسی نے تاک کے ایسا نیزہ مارا کہ امام کے سینے میں آ کے لگا۔
حضرت نے وہ نیزہ نکال تو لیا مگر خون مثل فوارے کے ابل گیا. بعض تاریخوں میں ہے چلو لگا دیا. جب چلو بھر گیا امام نے اچھال دیا آسمان کی طرف, ایک قطرہ زمین پر واپس نہیں آیا. ہو سکتا ہے اسی طرف اشارہ, وہ کون سی زیارت ذہن سے نکل رہی, لیکن یہ جملہ کسی زیارت کا ہے چھٹے امام سے. السلام علیکہ یا من سکن دمہ فی الجنان, سلام اس حسین پر جس کا خون بہشت میں جا کے ٹھہرا. اب اس کے بعد ہونا کیا ہے؟ فبان الانکسار علی وجہ, امام پر اب نقاہت آنے لگی. ہاں کمزوری چاہیے. اب وہ وقت آیا کہ امام سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا. زمین بس ایک منٹ غیرت اپنے امام کی سن لیے تمام. جب گھوڑے سے گر گئے نا تو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اتنی نقاہت تھی گرنے کے بعد کہ کچھ دیر تک امام زمین پر پڑے تھے, اور یہ یزیدی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ شہید ہو گئے کہ زندہ ہے. لیکن اس کے باوجود حضرت کی ایسی ہیبت تھی ان سبوں پر کہ ہمت نہیں پڑ رہی تھی شمر وغیرہ کی کہ آگے بڑھ جائے, قریب چلا جائے. تب تک ایک ملعون کہتا ہے میں بتا سکتا کہ یہ زندہ ہے کہ نہیں ہے. بس تمام کی اپنے امام کی غیرت سن لو, بس تباہ ہو گیا. میں بتا سکتا ہوں زندہ ہے کہ نہیں. کیسے کا بھی بتاتا ہوں. آیا تھوڑا سا امام کے قریب اور رخ کیا خیموں کی طرف اور زور سے چلایا, اے تم لوگ ادھر خیموں کی طرف کہاں جا رہے ہو؟ جیسے ہی اس نے یہ شور مچایا, روایت کہتی اس نقاہت کے باوجود امام کوہنیوں سے ٹیک کے اٹھنے لگے. فرماتے تمہاری جنگ مجھ سے ہو رہی ہے, میرے بچوں نے تمہارا کیا بگاڑا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں بھی پڑھتا ہوں, میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے.